اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید نصرت علی زیدی سید تاج الحسن زیدی ام البنین فاطمہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا کیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان کو قرار دیا۔ یہ قصہ خانوادہ پیغمبر کا ہے، یہ بشارت اور یہ عطا الہی آل ابراہیم کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی نسل کے لیے اللہ سے آخری زمانے میں ایک سچی زبان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امامت بھی مانگی حضرت ابراہیم نے، یا اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب اس نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً اپنی نسل میں امامت کو منتقل کرنے کی خواہش کی۔ البتہ یہاں حضرت ابراہیم اپنی اولاد میں امام دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے جواب بھی جو دیا وہ یہ دیا کہ امامت نسلی اور خاندانی نہیں ہوتی، بلکہ امامت حیثیت، اعتبار اور اہلیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر تمہاری اولاد میں اہلیت پائی جائے گی تو ہم تمہاری اولاد میں بھی امامت کو قرار دیں گے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی نسل میں امامت کو قرار دیا، مگر ایک قاعدے کے مطابق، لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا یہ عہدہ، عہدی میرا عہدہ، ہمارا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ وہ تو پہنچنا چاہیں گے، ظالم تو چاہیں گے کہ انہیں کچھ نہ کچھ مل جائے، لیکن یہ عہدہ ان تک نہیں پہنچے گا، یہ ان کے قریب نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے آخری زمانے میں اپنی اولاد کے لیے ایک سچی زبان کا مطالبہ کیا۔ خود سچی زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے جو حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عنوان ہے جس کو لسان صدق کے عنوان سے اور نام سے قرآن نے یاد کیا ہے کہ وہ ایک اعزاز ہے، ایک افتخار ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑی منزلت ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ امامت کے برابر حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے آخری زمانے میں سچی زبان مانگ رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک جیسے امامت کا مقام اور اس کی فضیلت ہے، ایسے آخری زمانے میں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ دعا دی حضرت ابراہیم کی کہ اللہ میرے لیے آخری زمانے میں ایک سچی زبان عطا فرما، میرے لیے آخری زمانے میں سچی زبان عطا فرما۔ خود تو نہیں ہوں گے تو اگر مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے لیے آخری زمانے میں سچی زبان عطا فرما، تو مراد یہی ہے کہ میری اولاد میں زبان عطا فرما، میرے خانوادے میں ایک سچی زبان عطا فرما۔ تو جیسے حضرت ابراہیم اپنی اولاد میں امامت مانگ رہے ہیں، ایسے ہی حضرت ابراہیم اپنے نسل میں سچی زبان مانگ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنا ضرور طے ہے کہ مستقبل سچوں کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ شاید آج ظالم اور جھوٹا اپنا گزار لے، آج کا دن شاید کوئی ظالم کوئی جھوٹا اپنا دن گزار لے، لیکن کل اس کا نہیں ہوتا۔ کل اس کا ہوتا ہے جو مظلوم ہو، کل وہ ہو اس کا ہوتا ہے جو سچا ہو، کل اس کا ہوتا ہے جو باکردار ہو، کل اس کا ہوتا ہے جو باحیثیت ہو۔ کل مستقبل، اور پھر یہ بھی طے کرنے کی ضرورت ہے کہ آج چاہیے یا کل چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، بہت سارے لوگ ماضی مانگے، حال مانگے، یہ صحیح ہے۔ ماضی اور حال کا اچھا ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مستقبل اچھا ہو۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ ساری کوششیں اسی بنیاد پر ہیں کہ کل اچھا ہو جائے، میں زیادہ تمہیدی جملوں سے ہٹ کر اگر ایک جملے میں کہہ دوں کہ اگر آج اس مجلس میں آپ بیٹھے تو کیا اس لیے نہیں بیٹھے کہ کل اچھا ہو جائے؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ہم اس لیے تو بیٹھے ہیں نا، ہماری خبر اچھی ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمارا کل اچھا ہو جائے، ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھوا رہے ہیں، اچھی تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ ان کا کل اچھا ہو جائے۔ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا کل اچھا ہو جائے۔ ہم آج کے لیے تو نہیں پڑھ رہے۔ جو آج کے لیے جیتے ہیں وہ کبھی جی نہیں سکتے۔ جن کی نگاہیں سطحی ہوتی ہیں، جن کی فکر عارضی ہوتی ہے، جن کی سوچ وقتی ہوتی ہے، وہ دائمی زندگی نہیں گزارتے۔ جن کی نگاہیں اونچی ہوتی ہیں، جن کی فکر بلند ہوتی ہے، جو آج تکلیف اٹھا لیتے ہیں تاکہ کل اچھا ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ وہ کامیاب رہتے ہیں، وہ سرخرو رہتے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر وہ کل کے لیے کر رہے ہیں، کل کے لیے کر رہے ہیں، اور کل بہرحال کل ہے، آج نہیں ہے وہ۔ لہذا بہت سارے لطف، بہت سارے لفظ تھوڑا سا عامیانہ ہے، بہت سارے مزے، بہت سارے لطف وہ آج ملیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ تو کل کے لیے ہے۔ اگر یہ فلسفہ روشن ہو تو پھر فلسفہ معاد، فلسفہ قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی، آئندہ کا تصور، صرف اسی دنیا میں محدود نہ رہنے کا خیال، کسی اور دنیا کے لیے آج جینا، کل کے لیے آج اچھا جینا۔ اگر میں جملوں کو یوں بہتر کروں کہ نظام اہل بیت میں، مکتب اہل بیت میں اور دوسرے مکتبوں میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ دوسرے مکتب جیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور مکتب اہل بیت والے جیتے ہیں مرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تاکہ موت اچھی ہو جائے، تاکہ کل اچھا ہو جائے، تاکہ مستقبل ہمارا بہتر ہو جائے۔ اس کے لیے حوصلہ چاہیے، تحمل مزاجی چاہیے، اس کے لیے اعصاب کی مضبوطی چاہیے، اس کے لیے جلد بازی سے کام نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے کچھ برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا، صبر کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا تاکہ کل ہم تک پہنچے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے سیاستدان تھے۔ حضرت ابراہیم اپنا کل بہتر کر رہے ہیں، اپنی آئندہ کو بہتر کر رہے ہیں، اپنی نسل کے لیے مانگ رہے ہیں کہ مجھے آخری زمانے میں ایک سچی زبان عطا فرما، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ آخری زمانہ ہی باکمال زمانہ ہوگا۔ ساری دنیا آخری زمانے کے لیے ہے، سارے کمالات کا نچوڑ آخری زمانہ ہے، ساری محنتوں کا حاصل آخری زمانہ ہے۔
بھائی آدم سے لے کر سرکار دو جہاں تک اور امام علی سے لے کے امام عسکری تک سب آخری زمانے کے لیے ہی تو کوشش کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب وہ آخری زمانے میں حضرت ابراہیم کا جو مطالبہ ہے کہ یا اللہ میرے لیے آخری زمانے میں سچی زبان عطا فرما، یہ مطالبہ انتہائی حکیمانہ مطالبہ تھا. بہترین ایک سمجھدار ترین شخصیت کا یہ ایسا ہی مطالبہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا ماضی بہت اچھا رہا، جن کا حتی حال اچھا ہے، لیکن یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جن کا حال اچھا ہو ان کا مستقبل بھی اچھا ہو. اس لیے مومن خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں زندگی گزارتا ہے. مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ نہ صرف امیدوار رہتا ہے اور نہ ہی وہ خوفزدہ رہتا ہے. ایک درمیانی کیفیت میں زندگی گزارنے والے کو مومن کہا جاتا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ مومن ایسے ہی زندگی گزارے. توجہ چاہوں گا اس مثال کے اوپر. مومن کی زندگی میں صرف بچھو نظر نہیں آتے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. اور نہ ہی مومن کی زندگی میں پکی پکائی کوئی روٹیاں ملتی ہیں. مومن کی زندگی میں دونوں کیفیتیں ہیں. خوف کی کیفیت بھی ہے اور امید کی کیفیت بھی ہے. ڈرا ڈرا بھی رہتا ہے اور خوش خوش بھی رہتا ہے. یہ دو چہرے نہیں ہیں، ایک ہی چہرے پر دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں. یہ اسی انداز سے زندگی گزارتا ہے. یہ حدیث کا حصہ ہے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا فرمان ہے کہ مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوف زدہ بھی ہوتا ہے، امیدوار بھی ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی کیسا بھی، کیسے ممکن ہے ایک ہی وقت میں مومن خوف زدہ بھی رہتا ہو اور امیدوار بھی رہتا ہو؟ اس کی ایک مثال عزیزان گرامی اس ملک کے اندر تو یہ مثال زیادہ اچھی دکھائی دے گی کہ جہاں 100 سے زیادہ اور 150 پونے 200 کی سپیڈ کے اوپر گاڑیاں موٹر وے پر سپر ہائی وے پہ چلتی ہیں جی. اور معلوم ہوا کہ اب مجھے رستے نہیں پتا، معلوم ہوا کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر بڑی شاہراہ سے گزر رہے ہیں، اس پر ہائی وے سے جا رہے ہوں اور 200 کی سپیڈ پر آپ سواری لے کر جا رہے ہوں. تو وہ جو تیز رفتار سواری چل رہی ہوتی ہے، وہ سواری لے کر چلنے والا خوف زدہ بھی ہے اور امیدوار بھی ہے. وہ خوف زدہ ایک لمحے کی غفلت کی وجہ سے ہے کہ اگر ایک لمحے میں اونگ آ گئی اور غفلت ہو گئی تو اتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ جانیں چلی جائیں گی. یہ ایک مرتبہ یہ جو حادثے کا خوف ہے، یہ جو سانحے کا خوف ہے، یہ اسے خوف زدہ کر رہا ہے. اور جیسے جیسے منزل کی طرف کلومیٹر کم ہوتے جا رہے ہیں اسے امیدوار بھی کر رہا ہے. منزل قریب آ رہی ہے، یہ امیدوار بھی ہو رہا ہے، خوف زدہ بھی ہو رہا ہے. بس مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی سے خوف زدہ بھی رہتا ہے اور اہل بیت کی شفاعت کا امیدوار بھی رہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دونوں کیفیتوں میں صرف اسے خوف نہیں لاحق ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ جس کا ماضی اچھا ہو اس کا مستقبل بھی اچھا ہو. ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے نام گزرے ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں. زہیر عاشق علی. مولا علی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں شوق اور محبت کے آنسو بھر آتے ہیں. جناب زہرا پہ جب دروازہ گرا تو واحد زبیر تھا جس نے مولا کی حمایت میں تلوار نکالی تھی. کسی میں جرت نہیں تھی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ مولا علی کی حمایت کرتا. یہ واحد زبیر ہے کہ جو مولا کی حمایت میں تلوار نکال رہا ہے. زہیر، طلحہ و زبیر والے، معاف کیجیے گا زبیر، طلحہ و زبیر والے زبیر، میں زبیر کہہ رہا ہوں جی. زبیر ابن عوام. توجہ ہے، مولا کا خالہ صاحب بھائی ہے مولا علی کا. معمولی نام نہیں ہے. ماضی اتنا تابناک اور روشن ہے کہ سیف الاسلام ہے، اسلام کی تلوار ہے. ہمارے بھائیوں کے مطابق تو جنت کی بشارت پانے والا ہے اور مولا کا پکا اور سچا عاشق ہے. جب مولا علی کی اور جناب زہرا کی شادی ہو رہی ہے تو شادی کا سارا انتظام نبی مکرم نے زبیر کے حوالے کیا ہے. آپ بھی اگر گھر کے کسی بڑے پروگرام کا ذمہ داری کسی کے حوالے کرتے ہیں تو وہ بہت خاص آدمی ہوتا ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہو، جس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہو، جو گھر کا فرد ہو. زبیر سنبھال رہے ہیں.
ساری ذمہ داریاں مولا علی کی شادی کی اور جناب زہرا کی شادی کی۔ ایک دن مولا علی کو دیکھ کر خوشی سے چہرہ ان کا کھل رہا ہے کہ نبی نے سوال کر لیا، زبیر علی کو کیسا چاہتے ہو؟ کہ علی پہ جان دینے کو تیار ہوں، علی کا عاشق ہو، علی پیارا ہے مجھے۔ حضرت نے فرمایا زبیر وہ کیسا دن ہوگا جب تم علی کے سامنے تلوار لے کر آؤ؟ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں اس دن سے پہلے مر جاؤں۔ کہ کیسے ممکن ہے میں علی کے خلاف تلوار لے کر آؤں؟ اور جب جنگ جمل میں یہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تو امام حسن سالار ہیں لشکر کے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن اجازت ہے کہ میں ذرا چلا جاؤں؟ حضرت نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے امام ہیں، اجازت اس لیے لے رہے ہیں کہ اگر کسی کو ذمہ دار بنایا جائے تو اس سے اجازت لینا نظام کا حصہ ہے، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ امام حسن سے کہہ کر مولا جنگ جمل میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے زبیر کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ زبیر سے آواز دے کر کہا زبیر مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا علی ہو۔ حضرت فرمایا فلاں تاریخ، فلاں جگہ، فلاں مقام، فلاں وقت پیغمبر نے فرمایا تھا وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے مقابل تلوار لے کر آؤ گے؟ یاد آ رہا ہے؟ ڈوبتا چلا گیا فکر میں، ایک مرتبہ تلوار واپس رکھ کے کہا کہ میں تم سے نہیں لڑ سکتا، مجھے یاد آ گیا، واپس چلا گیا۔ میں کہوں گا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ لا تعلق اور غیر جانبدار رہنا تو تشیع کی نشانی نہیں ہے۔ شیعت کی لغت کے اندر غیر جانبدار کا کوئی لفظ نہیں ہے، حق کا جانبدار ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چلا گیا اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، علی نے میری آنکھیں کھول دی، چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کر چلا جائے، کمال یہ ہے کہ حق کا ساتھ دے۔ بھائی زبیر ہے، ہور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اپنی قربانی دینی ہوگی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی فرما رہے ہیں زبیر کے لیے منا اہل البیت، زبیر ہمیں اہل بیت میں سے، جیسے سلمان کے لیے نبی نے فرمایا، مگر یہ کہ اس کا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا، بڑے بڑے لوگوں کے اولادوں نے خراب کروایا ہے۔ یہ اولاد جہاں زینت حیات دنیا ہے وہاں فتنہ بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، دونوں قرآن کی آیتیں، قرآن نے زینت حیات دنیا بھی کہا ہے اولاد کو اور فتنہ بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر، اس کی وجہ سے باپ کا مقام دیکھا آپ نے کیا؟ وہ باپ کی ذلت اور باپ کی خواری دیکھی کیا ہوئی؟ میدان چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک خارجی نے سر اتار دیا، آ کر مولا کو بتایا کہ میں مار کر آ رہا ہوں، زبیر فلاں رستے پہ اکیلے جاتے ہوئے دیکھا میں نے زبیر کو، میں نے قتل کر دیا۔ حضرت نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی دونوں دوزخی ہیں۔ اسے کہا تمہیں کس نے کہا تھا تم اسے مارو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا زبیر کو قتل کرو۔ ماضی کتنا اچھا ہے، وہ تلوار جو لے کر آیا تھا زبیر کی اٹھا کے حضرت نے فرمایا سنو، لوگوں سے آواز دے کر کہا دیکھو یہ تلوار کیسی ہے، یہ سیف الاسلام ہے، اس نے اسلام کو مضبوط کیا، اس نے پیغمبر کو راحت پہنچائی، اس نے مسلمانوں کو تقویت پہنچائی، مگر یہ ماضی میں اچھی تھی، اس کا مستقبل خراب ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ساری محنتیں اس پر ہیں کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، ساری کوششیں اسی بات پر ہیں کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم اپنے کل کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما۔ اور پروردگار عالم بھی اس دعا کو قبول کر رہا ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان عطا کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، صداقت، سچ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں اپنے مفہوم کو اور اپنے مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں، ایک منزل لے رہا ہوں۔ سچائی اور صداقت ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن ہر سچ بولنا اور ہر جگہ بولنا کارنامہ نہیں ہے۔ یہ تشخیص دینا کہ کب کہاں سچ بولا جائے۔ ایک اور جملہ منبری زبان میں کہہ دوں کہ جھوٹ بولنا تو حرام ہے، سچ بولنا واجب کب ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو
सच को। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। सच कब और कहां बोला जाए, कैसे बोला जाए, इसकी तशरीह देना हुनर मांगता है, फन मांगता है, अहलियत मांगता है, सलाहियत मांगता है। एक आवाज बुलंद है माशरे के अंदर, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात काम करना काम होता है, बाज़ औक़ात कुछ न करना भी काम होता है। बराए मेहरबानी खामोशी से बैठे रहिए, यही आपकी फालियत है, इसलिए कि आपके कुछ करने से फसाद होगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। हमेशा कुछ करना नहीं होता, कुछ न करना भी बाज़ औक़ात काम करना होता है। ये तशख़ीस देना कि कब कौन सा रवैया और कब कौन सी रविश इख्तियार की जाए, ये इसके लिए हुनर चाहिए, इसके लिए अहलियत और हिकमत चाहिए, दानाई चाहिए, समझदारी चाहिए। मेरे मौला जंग नहरवान पर जा रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ। मेरे मौला अली जंग नहरवान पर जाने के लिए अपने सवारी पर बैठे हैं, और जिस सवारी पर बैठे हैं वो घोड़ी है, मादा है, और हमल से भी है, उम्मीद से भी है। दौड़ता हुआ एक शख्स आता है, सफीनतुल बिहार के अंदर ये रिवायत है, या अली इस जंग पर मत जाइए, ये जंग आपके लिए कामयाब नहीं रहेगी, आपका सितारा गर्दिश में है। जी आइम्मा के भी हिसाब लगाने वाले हैं जी, इतने जसूर हो जाते हैं, इतने मुतजर्री हो जाते हैं। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। के बाज़ औक़ात आइम्मा का भी हिसाब व किताब जोड़ने वाले सामने आ जाते हैं। कहने लगे आपका सितारा गर्दिश में है, आप जंग पर जा रहे हैं और ये जंग आपको कामयाबी से हमकिनार नहीं करेगी, आप माज़अल्लाह नाकाम लौटेंगे। हज़रत ने फरमाया तू सितारों को जानता है? अब ये बेवकूफ था, यकीनन था। हज़रत फरमाया तू सितारों को जानता है? कहने लगा हाँ मेरा काम है सितारों को जानना, मैं सितारों का आलिम हूँ। हज़रत फरमाया बता वो कौन सा सितारा है जब वो अपनी जगह से हरकत करता है तो बिल्लियों पे फला कैफियत तारी होती है। अल्लाहु अकबर, खामोश हो गया। हज़रत फरमाया बता वो कौन सा सितारा है जब अपनी जगह से हरकत करता है तो ऊँट पर फला कैफियत तारी होती है। फला कैफियत बताइए इमाम ने, मैं नहीं बता रहा, वो कौन सा सितारा है? खामोश। हज़रत फरमाया अच्छा तू तो सितारों की बात कर रहा था। अपनी घोड़ी के शिकम पर हाथ रख के फरमाने लगे बता इसमें नर है या मादा? खामोश। हज़रत फरमाने लगे तू तो सामने की चीज नहीं बता सकता। सलवात पढ़ ले जरा नबी और आले नबी पर। फिर फरमाया अच्छा बता मेरी घोड़ी के सुम के नीचे क्या है? उसको भी नहीं मालूम कुछ। हजरत फरमाया इसको गिरफ्तार कर लो, इसकी किताबों को जला दो। अब मैं ये तो हम तो नहीं कर सकते, ये तो कानून हाथ में लेने वाली बात है। हम किसी की दुकान को आग तो नहीं लगा सकते, ये तो मौला थे इसलिए हुक्म भी दे दिया, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों से ताल्लुकात तो तोड़ सकते हैं। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो अल्लाह से भरोसे को ख़त्म कर दें, जो अक़ीदा तौहीद को ख़त्म कर दें, जो कल की बातें बताकर आज के लोगों को उलझा दें, हज़रत ने फरमाया इसकी किताबों का लगा दो। और फरमाया सुन मैं जिस जंग पर जा रहा हूँ मैंने बड़ी जंगें लड़ी हैं, इससे ज़्यादा कामयाब जंग नहीं लड़ी होगी। तू जिस जंग के लिए कह रहा है मैं नाकाम लौटूंगा, मैं इस जंग पर जैसे जा रहा हूँ इससे बेहतर जंग मैंने नहीं लड़ी होगी। फरमाते हैं मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ऐसा ही हुआ जी, उनके चंद लोग बचे, 2 फला जगह भागे। मुफ्ती साहब लिख रहे हैं नहजुल बलागह शरह में कि 2 फला जगह भागे, यमन भागे जी, अरब के इलाकों में भागे, हो सकता है 2 अफगानिस्तान की तरफ भी भागे हों। जो मौला की तलवार से बच के निकले, हजरत से कहने लगे या अली आपने ये चंद लोग रह गए, सब खत्म हो गए, अब तो फितना दब गया। हजरत फरमाया नहीं, फितना दबा नहीं है, ये नस्लों में मुंतकिल हो चुका है, ये सुल्बों में मुंतकिल हो चुका है। हर मुद्दत के बाद मोमिनीन के इम्तिहान के लिए निकलता रहेगा, और आप देख रहे हैं निकला हुआ है। सलवात पढ़ ले जरा नबी और आले नबी पर।
کرنا ہے، کب کیسا کردار ادا کرنا ہے، یہ تشخیص دینے کے لیے اہلیت اور صلاحیت چاہیے۔ فرماتے ہیں میرے علاوہ، مولانا تشریف فرمائیں، فرماتے ہیں میرے علاوہ یہ فتنہ کوئی دبا نہیں سکتا تھا، میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑا ہے۔ یہ پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان، یہ ہاتھوں میں تسبیح، یہ حافظان قرآن، یہ حلیے میں مسلمان، یہ ایسے افراد کا فتنہ دبانا میرے علاوہ کسی کی جرت نہیں تھی۔ اور پیغمبر نے فرمایا یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل، اے علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے۔ یا رسول اللہ تنزیل کی بنیاد پر جنگ کیسی ہوتی ہے اور تعویل کی بنیاد پر جنگ کیا ہوتی ہے؟ فرما رہے ہیں کہ میں کھلے کافروں سے لڑ رہا ہوں، تم چھپے کافروں سے لڑو گے، جنہیں یہ تشخیص دینا کہ یہ حلیے میں تو مسلمان ہیں مگر حقیقت میں کافر ہیں۔ صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ اور وہ یہی کیفیت، کب کیا کام کا انجام دینا ہے، کب سچ بولنے کا نتیجہ نکلے گا۔ حضرت مختار کی زندگی ایک بہترین ہمارے لیے مثالوں پر مشتمل زندگی ہے۔ توابین کا ساتھ نہیں دیا حضرت مختار نے، توجہ کر رہے ہیں پورا، حضرت مختار نے توابین کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا انہیں دکھ نہیں تھا مولا کی شہادت کا؟ مختار فرما رہے نہیں، نتیجہ نہیں نکلے گا، وقت نہیں ہے ابھی اور تیاری کرو۔ میں اپنے کم سن ساتھیوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، یہ ہم مجالس جو کر رہے ہیں اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اتنا سینے میں غصہ بھر جائے کہ جب مولا آئے تو حمایت کے لیے سب نکل آئیں۔ اس مجلس کا ایک فلسفہ یہ ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ ایک شخص آ کر امام رضا سے کہتا ہے مولا کیا ظالم کے خلاف قیام کرنا واجب نہیں ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا واجب نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں قیام کر رہے؟ اچھا یہ جتنے لب و لہجے میں آپ کو دونوں سنا رہا ہوں، یہ لب و لہجے سے تو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ ثابت سامنے آ رہا ہے کہ یہ تھے اسی قبیلے کے۔ صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے، صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے۔ وہاں تبرہ اچھا اور یہاں خاموشی۔ جرأت چاہیے اصلاح کرنے کے لیے، کہاں کمزوری ہے اسے تشخیص دینے کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہوں گا، سنجیدہ نہ ہو، مشکل ہے۔ امام حسن کی صلح پہ کس نے شک کیا تھا بھائی؟ جو لشکر میں ساتھ تھے، جو مولا کے ساتھ تھے، اسی خیمے کے لوگ تھے، ہمارے خیمے کے لوگ تھے۔ جرأت چاہیے اہل بیت کے اقدامات کو سمجھنے کے لیے، معیار چاہیے اہل بیت کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے۔ کہتا ہے مولا ظالم کے خلاف قیام واجب نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ کہ پھر آپ کیوں قیام نہیں کرتے؟ چاشت کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، 9-10 بجے کا وقت۔ حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ کہنے لگا مولا واجب ہے مگر وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے، ظالم کے خلاف قیام واجب ہے مگر ابھی وقت نہیں آیا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کہاں سچ بولا جائے، کہاں حق بولا جائے، کہاں بولنا چاہیے، کہاں نہیں بولنا چاہیے۔ شاید میری اس وقت کی گفتگو وہ درد رکھنے والے نوجوان اور ساتھیوں اور بزرگوں سے بھی متعلق ہو کہ جو درد رکھتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں کہ بہتری آنی چاہیے اور اصلاح ہونی چاہیے اور خرابیوں کو دور ہونا چاہیے اور خامیوں کو ختم ہونا چاہیے اور خوبیوں کو عام ہونا چاہیے۔ شاید میری گفتگو ان سے بھی ہو کہ یہ طے کرنا بھی تو کارنامہ ہے نا کہ اس وقت خامی کو دور کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر کچھ اور اہتمام کر لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کہاں، کب اور کیسے، اس کی تشخیص۔ صداقت 3 موضوعات میں تقسیم ہوتا ہے صداقت کا عنوان۔ یعنی اگر جب بھی لفظ صداقت کا استعمال ہوگا تو یا صداقت بے اعتبار خبر، اسے بھی سچا کہا جاتا ہے جو سچی خبر پہنچائے۔ جی صداقت، تھک تو نہیں رہے آپ؟ صداقت
صداقت بے اعتبار خبر، جب بھی صداقت کی بات آئے گی ایک مرتبہ اس عنوان کے تحت آئے گی کہ یہ خبر سچی پہنچائی گئی ہے، بات سچی کی گئی ہے، جو بھی بات پہنچائی گئی ہے وہ صحیح پہنچائی گئی ہے، مطابق واقعہ اگر خبر پہنچائی جائے تو اسے سچ کہا جاتا ہے، جیسا ہوا ویسا ہی نقل کر دیا جائے تو اسے صداقت، اس کو صدق، اس کو سچ کہا جاتا ہے۔ صداقت بے اعتبار خبر، ایک مرتبہ صداقت ہے صداقت بے اعتبار وعدہ، وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنے بجے یہاں پر آ جائیں گے اور پہنچ گئے، تو یہ صداقت بے اعتبار وعدہ۔ اور ایک مرتبہ صداقت بے اعتبار عہد۔ تین موضوعات ہیں صداقت میں۔ مثلاً ایک واقعے کو بیان کیا کہ جی ایسا ہوا ہے، اور وہ جب مطابق واقعہ نکل آئے تو اسے کہیں گے صداقت بے اعتبار خبر، مگر اس کے اندر ضروری ہے کہ خبر پہلے ہو، معاف کیجیے گا، واقعہ پہلے ہو اور خبر بعد میں ہو۔ کوئی واقعہ ہو تبھی تو خبر بنے گی نا، ایسا نہیں ہوگا کہ واقعہ ہے ہی نہیں اور خبر بن جائے، ایسا ہوتا ہے جی۔ ضروری ہے کہ پہلے واقعہ گزرے اور اس کے بعد خبر بنے۔ عزیزان گرامی، اگر واقعے سے پہلے خبر بن جائے اور پھر وہ خبر کے مطابق واقعہ بنے تو یہ سچے کسی اور قبیلے کے ہیں۔ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، خبر پہلے ہے واقعہ بعد میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ صداقت بے اعتبار خبر۔ اور ایک مرتبہ صداقت بے اعتبار وعدہ، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ممکن، اس کے شرط و شرائط ہیں، بھائی یہاں مجلس میں پہنچنا تھا لیکن کسی سواری سے پہنچنا تھا، پیدل نہیں آ سکتے تھے، فرض کیجئے موسم خراب تھا، نہیں آ سکتے تھے، شرط و شرائط ہیں، بہت سارے اس کے رکاوٹیں تھیں، بہت ساری اس کے لیے وسائل کی ضرورت تھی، اگر وہ سارے وسائل پورے ہوں گے تو وعدہ پورا ہوگا۔ تو وعدہ تو کر لیا لیکن پورا نہ ہونے کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ صرف وہ فرد جس نے وعدہ کیا تھا وہ مورد عتاب ہے یا اس کے پاس شرائط پوری نہیں تھی۔ اس لیے وعدے کو پورا کرنا شرعی طور پر مستحب ہے، پوری کوشش کی جائے کہ کسی طرح سے وعدہ پورا ہو جائے۔ اگر وعدہ پورا نہیں ہو رہا تو گناہ نہیں ہے اور شرط و شرائط پوری نہیں تھی۔ اور ایک اور مرحلہ آ جاتا ہے، وہ ہے صداقت بے اعتبار عہد۔ علم عہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا؟ کوئی عہد ہے، کوئی پیمان ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی دو طرفہ ایک تحریر ہے، کوئی عہد ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ یہ بنی آدم سے کب عہد لیا تھا۔ ہم بھی تو بنی آدم ہیں، ہمیں تو یاد نہیں آ رہا کہ اللہ نے کب عہد لیا تھا ہم سے کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، ہمیں تو یاد نہیں آ رہا۔ ہم اپنے حافظے پر فیصلہ کریں یا اللہ کی آیت پر یقین رکھیں؟ ہمارا حافظہ تو ساتھ نہیں دے رہا کہ ہم نے کبھی اللہ سے کوئی عہد کیا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اے بنی آدم عہد کیا ہے کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے۔ عزیزان گرامی، کیسے طے کریں کہ ہم نے عہد کب کیا تھا اور کیسے کیا تھا؟ اللہ نے ہمارے وجود کے اندر ایک منصف رکھ دیا ہے جسے ضمیر کہا جاتا ہے، وہ پکار پکار کے بتاتا ہے کہ وعدہ توڑ رہے ہو، عہد توڑ رہے ہو یا عہد پر عمل کر رہے ہو۔ اگر عہد کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں تو اندر سے پکار آتی ہے غلط کام کر رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر صحیح کام ہو رہا ہوتا ہے تو اندر سے تائید ہو رہی ہوتی ہے، شاباش مل رہی ہوتی ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ یہ جندر ضمیر، یہ گواہ اللہ نے قرار دے دی۔ یہ اللہ سے جو عہد ہے، جو پیمان ہے، جو ایک تعلق ہے، جو اس سے ایک طے شدہ ایک عنوان ہے، وہ صداقت اس کے اندر جب ہوگی کہ جب عہد پورا کیا جائے گا۔ اب سچا وہ ہوگا، توجہ چاہوں گا، سچا وہ ہوگا جو ان تینوں باب میں سچا ہو، ورنہ صداقت کا عنوان تو اسے دیا جائے گا لیکن وہ صداقت اور صدیق مطلق نہیں ہوگا۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ وہ سچا تو ہوگا مگر جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ بلندر صلوات ہدیہ کریں۔ بھائی اگر کسی نے ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ جھوٹ بولا، 1,00,000 مرتبہ بولنے کا موقع ملا ہو اسے،
اور اس نے 1,00,000 میں صرف 1 مرتبہ اس نے جھوٹ بولا ہو اور باقی ہمیشہ سچ بولا ہو تو وہ سچا تو کہلائے گا. بڑا کارنامہ ہے, بڑا کارنامہ ہے کہ کوئی اگر 99% سچا ہو, اور وہ بھی اس دور کے اندر جس دور میں سچ بولنا ہی سب سے زیادہ مشکل ہے. جی ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ہم نے پین خرید لیا ایک دکان سے, ہمارے ساتھ ایک صاحب بھی تھے, مثال دے رہا ہوں, اور ایک جگہ جا کر بیٹھے, ہم نے اپنا پین جو ہے اپنا قلم سامنے میز کے اوپر رکھ دیا, وہاں ایک صاحب اور آ کے بیٹھ گئے, ہم نہیں پہچانتے تھے کون ہے, مگر وہ اپنے علاقے میں کوئی دادا وادا مشہور تھے, لوگ ڈرتے تھے ان سے بہت, ہمیں نہیں پتا کون ہے. انہوں نے ہمارا پین اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا, انہیں اچھا لگا, انہوں نے اپنی جیب میں لگا لیا. ہم نے کہا صاحب یہ پین ہمارا ہے, تو دوسروں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں کیا؟ ہم نے کہا بھائی آپ کوئی بھی ہو, یہ پین ہمارا ہے. تو وہ ذرا اور الجھنے لگے, تو ہم نے ان صاحب کو دیکھ کر کہا جو جن کے سامنے ہم نے پین خریدا تھا کہ بھائی آپ بتائیے کہ یہ پین ہمارا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے مولانا اور خرید لیجیے گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر مفاد ٹکرا رہا ہو تو لوگ سچ بھی نہیں بولتے. سچ بولنا بہت مشکل ہے. اب ایک ایسا سچا کہ جس نے ساری زندگی سچ بولا, صرف 1 مرتبہ جھوٹ بولا, وہ آدمی تو بہت بڑا ہے مگر مباہلے میں نہیں جا سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب روشن ہے نا کہ کتنی گنجائش تھی پیغمبر کے بعد پاس. سبحان اللہ. جی ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ان سے کہو یہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں, ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. کتنی گنجائش ہے, جمع ہے. یہ اپنی عورتوں کو لے آئیں, ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. جی ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, یہ اپنے نفسوں کو لے آئیں. اور جب دوسرے دن پیغمبر مباہلے میں لے کر چلیں, لوگ تو بہت جا سکتے تھے, گنجائش بہت زیادہ تھی. ازواج پیغمبر بھی امہات المومنین بھی موجود تھیں. 9 ہجری کا واقعہ ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ایسے وقت کا واقعہ نہیں ہے کہ جب پیغمبر اکرم جی کے گھر میں, سرکار کے گھر میں خواتین نہیں تھیں, بہت معتبر شخصیات تھیں, لیکن پیغمبر اکرم جب دوسرے دن قافلہ لے کر چلے ہیں تو پنجے تن کو لے کے جا رہے ہیں. ایک کو گود میں لیا ہوا ہے, ایک کو انگلی پکڑائی بھی ہے. انگلی پکڑی بھی نہیں ہے, انگلی اس کی پکڑی جاتی ہے جو جس کے جانے کا خوف ہو. اور امام مولا کائنات سب سے آخر میں ہے, درمیان میں جناب سیدہ ہے. مختصر ترین قافلہ, اور دیکھنے والوں کو بھی عقل مند تھے وہ جو آج زندہ ہیں, اور زندہ بھی ایسے ہیں کہ دنیا کا آدھا حصہ انہی کے ہاتھ میں ہے. کہنے لگے اگر ان لوگوں سے مباہلہ کر دیا تو یہ تو ایسے طاقتور لوگ ہیں کہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ ہٹ جائے گا, اور اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو ہماری نسلیں منقطع ہو جائیں گی. اللہ کرے مسلمانوں کو مسیح ہو جیسا ہی شعور آ جائے. صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی پر. جزیہ دے کر انہوں نے اپنی جان بچائی. مولا امام شیشم سے پوچھا گیا مولا لعنت اللہ کی آ گئی تھی, انہوں نے تو مباہلہ نہیں کیا, یہ لعنت گئی کہاں؟ حضرت فرمایا قیامت تک جو بھی ان کے مقابل آتا رہے گا لعنت اترتی رہے گی. طے ہے کہ جو بھی اہل بیت کے مقابل آئے گا لعنت اس کے اوپر مسلسل ہے. اور لعنت کوئی ایٹم بم نہیں ہے. لعنت کسی کے بدن کو نہیں مارتی ہے, لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے. بھائی تھوڑا سا گردن ہلا دیا کریں, کوئی ایپ نہیں. لعنت محنت شدہ جملے ہیں, یہ ریاضتوں والے جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. لعنت کسی دھماکے کو نہیں کہتے کہ یہ سب کو جلا کے ختم کر دے گی. لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے. جس کی زندگی میں برکت نہ ہو اسی کی زندگی میں تو لعنت ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ تاریخ میں کن کی زندگیوں میں برکتیں ہیں اور کن کی زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں. برائے عظمت محمد و آل محمد بلندر صلوات.
توجہ کر لیا. لہذا آخری زمانے میں حضرت ابراہیم جو سچائی والی سچ زبان مانگ رہے ہیں، سچی زبان مانگ رہے ہیں، وہ بہت بڑا کارنامہ ہے، لسان صدق. اچھا دیکھیے، زبان کا تعلق بدن کے ان اعضاء میں سے ہے جو رئیسہ اور اساسی ہیں. زبان مملکت بدنیہ کا ترجمان ہے. بھائی مملکتوں کا ترجمان ہوتا ہے نا، جی پاکستان کے ترجمان نے یہ بات کر دی، جی فلاں ملک کے ترجمان نے یہ بات کر دی، ہندوستان کے ترجمان نے یہ بات کر دی. ترجمان یعنی زبان، اس ملک کی زبان. ہمارے بدن کا اگر کوئی ترجمان ہے تو وہ زبان ہے. اور معصوم فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر. مختصر ترین جملوں میں پوری کتابیں لکھ دی مولانا نے. المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. مولا کیسے جانے کہ اس کی زبان کیسے، کیا ہے اس کے پیچھے؟ فرمائے سے بات کرو، معلوم ہو جائے گا کتنا پڑھا لکھا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس ماحول میں رہتا ہے، سب کھل کے سامنے آ جائے گا جیسے بولنا شروع ہوگا. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے بات کی جائے، بعض لوگ بولیں تاکہ تھوڑا سا اندر کا معلوم ہو کہ یہ ہے کیا. ایک مرتبہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، سب کچھ روشن ہو جاتا ہے. بڑے اس کے اوپر بہت بڑی اچھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. جیسے ہی بولتا ہے فوراً علم ہونے لگتا ہے کہ یہ ہے کیا. ایک بہت بڑا عبادت گزار جبریل کہہ رہے ہیں یا اللہ اس سے زیادہ تو عبادت گزار ہم نے دیکھا نہیں، اسے کیا تو ثواب دے گا، کیا اس کو مقام دے گا، یہ تو بہت بڑا مقام رکھتا ہوگا تیرے نزدیک. تو جبریل کو ایک جگہ دکھا دی، جبریل یہ مقام ہے اس کا. یا اللہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جو اسے دے رہا ہے، یہ عبادت گزار تو بہت بلند ہے. کہا پہلے جا کے مل لو پھر تم طے کرنا کہ اس کو یہ بھی دینا چاہیے یا نہیں. جا کر ملے، برابر میں بیٹھ گئے. اب ان کا سجدہ ہی ختم نہیں ہو رہا، ان کے قیام اور رکوع اور قعود ہی ختم نہیں ہو رہا. جیسے ہی ایک لمحے کی فرصت ملی، جبریل نے فوراً سوال کر لیا، بھائی بتاؤ اللہ کو کیسا جانتے ہو؟ کہنے لگا اتنا سبزہ اگا ہوا ہے، اللہ کا کوئی گدھا ہوتا تو آ کے کھا جاتا، یہ ضائع جا رہا ہے ساتھ. تو جو اللہ کو چودھری اور وڈیرے سے زیادہ نہ جانتا ہو تو اسے کو جنت میں مقام ملے گا. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ صاحب یہ عبادت گزار تو بہت اچھے ہیں، یہ حاجی تو بہت بڑے ہیں، یہ زوار تو بہت بڑے ہیں. توجہ ہے، مگر ان کی زبان کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. یہ امام حسین کو جانتے کیا ہیں، یہ امام حسین کو مانتے کیا ہیں، ان کے نزدیک اہل بیت کا مقام کیا ہے. ان کے نزدیک اہل بیت کا شاید یہی مقام ہے کہ یہ ویزا دلوا دیں. ان کے نزدیک اہل بیت کا شاید یہی مقام ہے کہ علم پر جا کر جو ہے وہ اپنی تنخواہ بڑھوا لیں. بھائی اگر وہ اتنی چھوٹی تمنائیں اہل بیت سے رکھ رہے ہیں تو بڑے مقام کی توقع کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ زبان کے پیچھے چھپا ہوا انسان، یہ بولے گا تو معلوم ہوگا کہ کیسا ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو زبان جب چلنے لگتی ہے اور یہ اندر کی بات باہر نکلنے لگتی ہے تو اس بولی کو اور اس لب و لہجے کو فصاحت اور بلاغت سے جوڑ دیا جاتا ہے. لہذا تعریف ہونی چاہیے کہ فصاحت کسے کہتے ہیں اور بلاغت کسے کہتے ہیں. ہمارا کوئی کلام چاہے وہ نظمی ہو یا نثری ہو، ابھی بزرگ تشریف فرما تھے اور سخانی ہو رہی تھی، یہ نظمی کلام ہر شعر ہر جگہ پڑھنے کا نہیں ہے، ہر تقریر ہر جگہ کرنے کی نہیں ہے. یہی بحث ہے نا آج کی. ہر شعر معلوم ہے صاحب اگر 15 شعر کسی کلام میں ہے تو کہ یہ قرآن کی آیات ہے کہ اگر ایک کم کر دیں گے تو گناہ ہو جائے گا. بڑا بہت مہربانی آپ کی کہ 2 سبحان اللہ آ گئے. بھائی سب پڑھنے والے تو نہیں ہیں نا، ناراض تو ہوں گے جو پڑھنے والے. ایک کلام میں 15 شعر ہیں تو ضروری تو نہیں کہ 15 کے 15 پڑھے جائیں. وقت اگر تنگ ہو رہا ہے تو اسے 14 کر لیجئے، اسے 10 کر لیجئے، اسے 8 کر لیجئے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات.
کے لیے ممبر پہ بیٹھ گئے، گرمی شدید پڑ رہی ہے، لوگوں کے پسینے چھٹ رہے ہیں، اور ہم نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کر دی. بھائی جلدی کرو، مختصر کرو، 25 منٹ میں اتراؤ. شدید سردی ہو رہی ہے، اور ہم نے معلوم ہوا کہ ایسی گفتگو کرنا شروع کر دی کہ جو ماحول نہیں ہے اس کا. بچوں کا مجمع ہے اور ہم نے فلسفہ چھیڑ بیٹھے. خواتین کا مجمع ہے اور مثلاً ہم مسئلے کو بیان کر رہے ہیں جو ان سے متعلق ہی نہیں ہے. اور مردوں کا مجمع ہے اور عورتوں کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں. اور روز عاشورہ ہے اور شرعی وہ مسائل بیان ہو رہے ہیں جو انفرادی ہوتے ہیں، اجتماعی نہیں ہوتے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو کہاں کیا بات کرنی ہے، یہ سچی زبان بتائے گی کہ کہاں کیا بات کرنی ہے. یہ فصاحت و بلاغت کا مطالبہ ہے کہ کہاں کیا بات کرنی چاہیے. ہر جگہ ہر بات کرنا فصاحت کے خلاف ہے، بلاغت کے خلاف ہے. فصاحت اور بلاغت کی تعریف لے لیجئے، ہر چیز کی تعریف ہے. اس مائک کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس میز کی بھی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے. مدرسے میں علم منطق میں ہمیں تعریف کی تعریف بھی پڑھائی جاتی ہے. جی معنی اور جامع ہونا چاہیے، تعریف کو معنی اور جامع ہونا چاہیے، معنی اغیار اور جامع افراد. صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی. تب وہ تعریف کہلائے گی. کوئی ایسا جملہ تعریف میں اس مائک کے لیے کہا جائے کہ جو اس سے متعلقین ہیں وہ اس جملے میں سمٹ جائیں، اور جو اس سے متعلق چیزیں نہیں ہیں وہ اس جملے سے باہر ہوں، تب وہ تعریف کا جملہ بنے گا. لہذا خود تعریف کرنا بڑا ہنر مانگتا ہے. ہر آدمی تعریف نہیں کر سکتا، یا وہ مبالغہ کر جائے گا، یا وہ کمی کر جائے گا، یا وہ زیادہ بول دے گا، یا وہ کم بولے گا. تعریف کرنے کے لیے اسے جاننا چاہیے کہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں. اور مولانا تشریف فرمائے وہاں کہا جاتا ہے کہ معرف کو، تعریف کرنے والے کو معرف سے اجلہ ہونا چاہیے. جی جو تعریف کر رہا ہے اسے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس سے زیادہ روشن ہونا چاہیے. اب معلوم ہوا تعریف کرنے والے کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی آواز دے کر کہے پہلے آپ تو بتائیے کون ہے. کسی صاحب کی تعریفوں پہ تعریف، آپ پل باندھ دیا آپ نے اور آپ کا پتہ نہیں کہ آپ کون ہیں. تو جو صاحب تعریف کر رہے ہیں، جو بھی تعریف کر رہا ہو، اسے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس سے زیادہ روشن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ واضح ہونا چاہیے. اب یہاں میں اپنی اور آپ کی عاجزی کا اظہار کروں، اور جو عاجزی تکلف میں نہیں ہے، حقیقت ہے. ہم اہل بیت کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کو پہچانتے کہاں ہیں. ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کوئی کھڑا ہو کر سمندر کی تعریفیں کر رہا ہو، اسے کیا پتا گہرائی کتنی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس میں کیا کیا پوشیدہ ہے، اس کے اندر کیا کیا موجود ہے. ہماری منقبتیں، ہماری یہ تقاریر، ہماری یہ تمام تر تعریفیں اہل بیت کی، جو یہ ہم عاجز ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہماری مثال بالکل ایسی ہے جیسے دور سے کسی چیز کو دیکھ کر تعریف کرنے والا. البتہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریف کرنے والے دو طرح کے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو سمندر پہ جا کر صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سمندر کے کنارے جا کے بیماری میں اضافہ کروا کے آتے ہیں. جی جن کے ہاں پہلے سے بیماریاں موجود ہیں ان کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ لے ذرا نبی اور آل نبی کا. ایسا ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، طویل ہو جائے گی، اگرچہ بہت لطیف بحث ہے کہ اہل بیت کے فضائل بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے تو وہ انکار کر بیٹھتے ہیں. اور طالب علم کا کام انکار کرنا نہیں ہوتا، تحقیق کرنا ہوتا ہے. وہ طالب علم ہی نہیں ہے جو انکار کرتا ہو، انکار کر ہی نہیں سکتا کوئی. تحقیق کرنی چاہیے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کون سا معیار ہوں بھائی؟ میں کیا ہوں جو میں اپنے سمجھ کو معیار بنا رہا ہوں؟ میری سمجھ معیار نہیں ہے، اہل بیت کی سمجھ معیار ہے، اولیاء الہی کی سمجھ معیار ہے، صاحبان عقل کی سمجھ معیار ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ تعریف کی تعریف ہے. تو خود فصاحت کی کیا تعریف ہے، بلاغت کسے کہتے ہیں، فصاحت کسے کہتے ہیں. سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الفصاحہ کیوں نہیں رکھا؟
نہج البلاغہ کیوں رکھا ہے؟ دینی کتاب تھی، نہج الاسلام کیوں نہیں نام رکھا؟ قرآن کی عملی تفسیر ہے، نہج القرآن کیوں نہیں رکھا؟ سید رضی نے اس کا نام نہج البلاغت کیوں رکھا؟ جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، آرٹ کو، فن کو موت نہیں آتی، اور ہمارا اعزاز اور افتخار یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عزاداری امام حسین کو فن میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ سوسخانی کیا ہے؟ یہ زندہ رہے گی، اس کی حیات لمبی ہے۔ جب کسی چیز کو فن میں تبدیل کر دیا جائے تو اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ہم پر یہ فن ہے، یہ فن ہے۔ یہ جو آپ علم دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ پٹکے دیکھ رہے ہیں، یہ جو پنجے کا یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں، یہ فن ہے۔ کوئی اگر آ جائے گا نا غیر مسلم اور ایسا کہ جس کو اس دنیا کا نہیں ہے، وہ اس کو دیکھتے ہی رہ جائے گا، اس کی تصویریں بنائے گا، اس کی ویڈیو بنائے گا۔ ہم تو روزمرہ دیکھ رہے ہیں نا، لہٰذا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم غور ہی نہیں کر رہے یہ فن کیا ہے۔ یہ جو تخت اس انداز سے ہے، یہ جو ممبر اس انداز سے ہے، یہ جھولا جو اس انداز سے ہے، یہ جو ہمارا حلیہ عزاداری کے اندر ایک مخصوص بنتا ہے، یہ ہم نے اس کو فن میں تبدیل کر دیا۔ ہمارے امام بارگاہوں کا انداز اور ساخت، ہماری مساجد کی ساخت، بہت سارے لوگوں کے نزدیک تو عمارت ہے جی، جیسے ڈگری ہے۔ نہیں بھائی، عمارت نہیں ہے، عمارت پکار کر مت آئے گی کہ نظریہ کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے نظریہ پوشیدہ ہے، پوری تاریخ پوشیدہ ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے۔ کیوں سید رضی نے نہج البلاغہ نام رکھا ہے؟ اس لیے کہ فن، کوئی سند بھی نہیں لکھی۔ آگے چلے گی بات، مجھے اس موضوع پہ بات تفصیل سے بھی کرنی ہے۔ کیوں سید رضی نے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا، نہج الفصاحت نہیں رکھا؟ جملہ سن لیجئے، تعریف ہو جائے گی تو یہ بات میری روشن ہوگی۔ فصاحت، نپے تلے سجے ہوئے مسجع اور میٹھے اور اچھے جملوں کو استعمال کرنا فصاحت کہلاتا ہے۔ جی، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانے چنے ہوئے، ہم نے کہا ذرا میل فرمائیے، ذرا اس غذا کو بھی ذرا توجہ سے دیکھیے، ذرا یہ بھی نوش فرمائیے، ذرا اس سے اپنے دہن کو خوش ذائقہ کیجئے۔ اتنے پیارے پیارے الفاظ، اس سے بہت زیادہ اچھے بولے جا سکتے ہیں۔ میں تو بہت جلدی میں جو مجھے زبان میں اس وقت آئے اوپر آئے وہ میں بول دی، اس سے اچھے جملے بولے جاتے ہیں جی، بہترین جملے۔ یہ ہے فصاحت، بلاغت، اچھے جملوں کو صحیح وقت پر ادا کرنا۔ مثلا یہی دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ہم نے کہا میل فرمائیے، توجہ فرمائیے، خوش ذائقہ فرمائیے اپنے دہن مبارک کو۔ یہی اچھے جملے اگر ماہ رمضان میں دن کے 1 بجے دسترخوان بچھا کر کہے جائیں تو فصاحت تو ہے، بلاغت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی جملے بہت اچھے ہیں مگر ادا کرنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ سید رضی نے نہج الفصاحت نام نہیں رکھا، نہج البلاغہ نام رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید جانتے ہیں علی اسے کہتے ہیں جو صحیح بات کو صحیح جگہ بیان کرنا جانتا ہے۔ کرنی ہے اسے بلاغت کہا جاتا ہے۔ اور مولا کا پورا کلام جسے ہم نہج البلاغہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ اسی پیغام کا عکاس ہے۔ بس عزیزان گرامی، بات کل آگے بڑھے گی کہ جو آخری زمانے میں حضرت ابراہیم سچی زبان مان رہے ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ یہ میں زور عقیدت میں نہیں کہہ رہا، علی ابن ابراہیم قمی نے تفسیر قمی میں یہی تفسیر کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ الجواہر الثمین
الا تفسیر کتاب مبین، اس کے اندر بھی یہی تفسیر ہے۔ معصوم سے حدیث ہے کہ آخری زمانے میں جو ابراہیم کی نسل میں ایک سچی زبان ہے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک ایسی زبان جو اپنے زمانے کے لیے نہیں چل رہی بلکہ سارے زمانوں کو اپنی پابند کر رہی ہے۔ ہر زمانے میں علی بن ابی طالب کے کلام کو پڑھا جائے گا، وہ جب بولے گا تو ایسے بولے گا کہ گویا قیامت تک کے معاملات کو ذہن میں رکھ کر بول رہا ہوں۔ زمانے کا کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ جو یہ کہے کہ علی نے ہمارے زمانے کے لیے نہیں کہا۔ ہر پڑھنے والا کہے گا جیسے میرے زمانے میں علی بول رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ علی اس دنیا سے چلے گئے؟ جب اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا تو پروردگار عالم علی کو اس دنیا سے جانے کے لیے پیدا کرے گا؟ پروردگار عالم نے میرے مولا کو دنیا سے جانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ جو مولا فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تفقدونی، اس کا یہ ترجمہ کیوں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں؟ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، یہ کب کہا علی نے؟ اس کا یہ ترجمہ بھی تو ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ تفقدونی کے دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر تم نے مجھ سے نہیں پوچھا، اگر تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا تو برباد ہو جاؤ گے۔ علی مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، علی سے دور رہنے والے مر جاتے ہیں۔ اب وہ قیامت تک کے لیے کیسی کتاب، کل بات آگے بڑھے گی۔ عزیزان گرامی، اگرچہ بہت ہی طالب علمانہ اور بہت ہی عامیانہ سے میرے مفاہیم ہیں، مگر آپ کی توجہات کا شکریہ، اور اسی طرح ایک اور منزل پر بات آگے بڑھے۔ کب، کہاں، کیسے، کیا بات کی جائے؟ 10 سال تک امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن کی صلح کی پابندی کی ہے۔ 10 سال تک، مولا کی شہادت سے لے کر اور کربلا کے واقعے تک 10 سال کا دورانیہ ہے۔ یہ جملے جو مولا سن 60 ہجری میں ارشاد فرمانے، مثلی لا یبایا مثلہ، وہاں بھی نام نہیں دیا علی نے، مولا نے، امام حسین نے، یعنی یہاں بھی مولا امام حسین نے نام نہیں دیا یزید کا۔ تو یہ جملہ تو وہاں بھی کہہ سکتے تھے، 10 سال پہلے بھی کہہ سکتے تھے، مگر وہ جگہ نہیں تھی، وہ وقت نہیں تھا۔ وقت اب آیا ہے کہ اب حسین یہ کہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید نے مروان سے کہا حسین سے آج بیعت لے لو ورنہ حسین پھر ملیں گے نہیں۔ دربار مدینہ کا یہ قصہ ہے۔ حضرت عباس کو دربار کے باہر چھوڑ کر آئے، عباس تم باہر رہو، مگر جب میری آواز کو اونچا ہوتے دیکھو، تمہیں محسوس ہو کہ میری آواز اونچی ہو رہی ہے تو پھر آ جانا۔ ایک مرتبہ جب امام حسین کے بارے میں مروان نے ولید سے کہا، ولید گورنر ہے، مروان اس قبیلے کا بڑا ہے، بعد میں حاکم ہوگا، اس کی اولادیں حاکم ہوں گی، اس نے کہا آج حسین سے بیعت لے لو ورنہ حسین کل ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو امام نے مڑ کر دیکھا، حضرت فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن زرقہ، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مارے گا یا یہ مارے گا؟ مجھے تم دونوں میں سے کون مارے گا؟ یہ جب امام نے جملہ فرمایا تو آواز اونچی تھی حسین کی۔ ایک مرتبہ دروازہ کھلا اور عباس تلوار برہنہ، حضرت عباس دربار مدینہ میں داخل ہو گئے۔ امام نے آگے بڑھ کر دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ چلے ہیں حضرت عباس کو لے کر، لیکن اب امام حسین اپنے گھر نہیں جا رہے، جناب زینب کے گھر کا ارادہ کیا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، کنیز نے حسین کو کھڑے دیکھا، دوڑتی بھی گئی، بی بی مولا حسین دروازے پر ہے۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا اس رات کے پہر میں آپ کے آنے کا سبب؟ فرمایا بہن اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے،
جناب زینب کے عقد کے موقع پر حضرت عبداللہ سے جب عقد ہو رہا تھا تو ضمن عقد شرط رکھوائی تھی کہ جب حسین مدینہ چھوڑیں گے تو زینب ساتھ جائیں گی. ضمن عقد شرط رکھوائی تھی. پڑھ رہا ہوں، یہ روایت کے اندر موجود بات ہے. جناب زینب کبریٰ نے تیاری شروع کر دی. قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے. امام حسین گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے خاندان کی بزرگ عورتیں آپ کو یاد کر رہی ہیں، سب سے مل چکے ہیں، سب سے رخصت ہو چکے ہیں، جنہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. امام نے فوراً اپنے بیت الشرف کا ارادہ فرمایا. گھر میں 3 معمر بیویاں ہیں جو نہیں جا رہے ہیں. نہ جانے والوں میں 3 معمر بیویاں بھی ہیں. ایک پھوپھی ہیں، ایک ماں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں ام المنین، ایک پھوپھی ہیں ام ایمن، ایک نانی ہے جناب ام سلمہ. آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ نے مجھے یاد کیا؟ جناب ام سلمہ نے فرمایا حسین تمہارے نانا نے ایک شیشی میں مجھے خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب حسین مدینے سے ایسے جائے تو بس تیاری کرنا کہ یہ حسین کا آخری سفر ہے. حسین مجھے تمہارے جانے سے یاد آ گیا کہ تمہارا یہ سفر بہت امتحان کا سفر ہے. حضرت نے فرمایا نانی آپ سچ کہہ رہی ہیں، ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. تو فرمانے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. اللہ اکبر. فرمایا اللہ زینب کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اسیر دیکھنا چاہتا ہے. حضرت ام المنین سے بڑھ کر کہا اماں آپ نے یاد کیا؟ فرمانے لگی ہاں اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کرے اور وہ کربلا میں تمہارے کام آئے. مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں عباس اپنی خدمت میں کمی نہ چھوڑے. حضرت عباس کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے. آواز دے کر کہا عباس اپنی مادر گرامی کو یقین دلاؤ کہ تم میرا کیسے ساتھ دو گے. جناب عباس قریب آئے، فرمانے لگے اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور ہر مرتبہ پھر زندہ کیا گیا تو میں حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں اپنی جان قربان 70 مرتبہ جان قربان کر دوں گا، یہ تغلیب کے لیے، یعنی میں ہمیشہ ایسا کرتا رہوں گا. پھر حضرت ام ایمن سے فرمایا اماں آپ نے یاد کیا؟ فرمانے لگی ہاں حسین ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں. کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں. فرمایا اماں یہ مجھ پہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں، یہ جناتنیاں مجھ پہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں. قافلہ چلنے لگا. مدینے سے ابھی کچھ فاصلے پر گیا تھا کہ حضرت عباس نے آ کر بتایا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. عباس پوچھا نہیں کس کا قافلہ ہے. فرمانے لگے صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ عروہ غفاری کا قافلہ ہے. جیسے نانا کے صحابی کا نام امام حسین نے سنا فوراً ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا. گھوڑا لے کر امام حسین کو نانا کے صحابی تک آیا. کیا دیکھا؟ کمر خمیدہ ہے، ضعیفی ہے، ہاتھوں میں راشا ہے. 3 سواروں کے ساتھ 3 ساتھیوں کے ساتھ مختصر سا قافلہ ہے. آگے بڑھ کے گلے لگایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارے پیر تمہارے کرتے میں الجھے، پیغمبر نے ممبر چھوڑ دیا اور تمہیں گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا اور ہم سب سے مخاطب ہوئے اس حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر یہ وطن کو چھوڑ رہا ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے بچے کا ساتھ ضرور دینا. حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. امام نے فرمایا پھر آپ میرے ساتھ چلیے، عباس آپ کی خدمت کریں، علی اکبر آپ کے کام آئیں. فرمانے لگے نہیں تم اپنا قافلہ آگے رکھو، میں پیچھے پیچھے چلوں گا. جب امام نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے جملہ کہا حسین میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں زینب کی سواری ہے؟ میں کہوں گا عروہ غفاری تم نے بڑا احترام کیا زینب کبریٰ کا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے. اجرکم اللہ. تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو، اپنی آواز آزاد چھوڑیں گے. جب آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ میرے جد پہ گریہ کر رہے ہیں. بڑی فضیلت ہے بلند آواز میں رونے والوں کی. جناب عروہ غفاری نے 11 محرم کو نہیں دیکھا کہ زینب کبریٰ واہ حجابہ کے نوحے بلند کر رہی ہیں. اجرکم اللہ. عزادارو سلام ہو اس بی بی پر کہ جب اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہے
تو امام حسین کا لاشا پہچاننے میں نہیں آیا زینب سے. فرمانے لگی کیا تو ہی زینب کا بھائی حسین ہے؟ اور اپنے بھائی کے لاشے کو مسلح دیکھا، پامال لاشا دیکھا. سخت جملہ ہے مقتل کا، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. بڑا ظلم ہوا ہے فرزند زہرا پر، بہت ظلم ہوا ہے حسین ابن علی پر. اور اس کے بعد کٹی ہوئی رگوں کے اوپر لب رکھے اور بوسے لیے اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا لاشا اٹھایا اور آواز دے کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول کر لے. عزادارو بڑا سخت تھا امام سجاد کے لیے، ایک منزل اور لیجئے مصائب کی، بڑا سخت تھا امام سجاد کے لیے کہ بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے اور امام لاشا چھوڑ کر جا رہے ہیں. بڑا سخت ہے امام سجاد کے لیے. وہ کیسا منظر ہوگا امام سجاد کے لیے کہ جب بابا کے لاشے کو چھوڑ کر کربلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کربلا سے باہر جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کر لاشا دیکھ رہے ہیں اور بابا کو سلام کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ نہیں آیا تھا. جب حبیب آئے تھے کربلا تو بیٹا کہیں سفر پر تھا، واقعہ کربلا گزر گیا، بابا شہید ہو گئے. جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نیزے کی انیب پر حبیب کا سر ہے، اس کے باپ کا سر ہے اور وہ نیزہ خولی کے ہاتھ میں. آگے بڑھ کر کہا خولی یہ سر میرے بابا کا ہے، مجھے دے دے، میں اسے دفنانا چاہتا ہوں. خولی نے کہا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنا ہے، میں یہ سر وہاں پہنچاؤں گا. کہا جو انعام تجھے وہاں ملنا ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں. لیکن عزادارو خولی نے سر حبیب ابن مظاہر نہیں دیا. جب یہ قافلہ کوفے سے نکل گیا اور صحرا سے گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب نے خولی پر حملہ کیا، اپنے 10-15 ساتھیوں کو لے کر خولی پر حملہ کیا اور سر حبیب ابن مظاہر لینے میں کامیاب ہوا. اور بہت جلدی سے یہ کہتا ہوا امام سجاد کے قریب سے گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نو کے نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا. امام کا حال متغیر ہو گیا، بیڑیاں سنبھالی، اپنے بابا کو دیکھا. بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کا بچہ مجبور ہے، آپ کا بچہ امتحان میں ہے، ورنہ کسی جوان کے لیے گوارا نہیں ہے کہ اس کے بابا کے سر کو نو کے نیزہ. الا لعنت اللہ.